اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. جیسا کہ نماز کے بہت سے فائدے ہیں، تو اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ نیکیوں پر آمادہ کرتی ہے اور برائیوں سے روکتی ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا یقیناً نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں نیکیوں کا اہتمام گناہوں سے بچاتا ہے اور گناہوں کے ارتکاب سے انسان نیکیوں سے دور ہو جاتا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ نماز برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے. عمر رضی اللہ عنہ جب کسی کو کوئی عہدہ یا منصب دیتے تو دیکھتے کہ وہ نماز کا پابند ہے یا نہیں. اگر وہ پابند ہوتا تو اس کو عہدہ دے دے، ورنہ نہیں، کیونکہ آپ کو یقین تھا کہ نماز کی پابندی کرنے والا اپنے عہدے کا غلط استعمال نہیں کر سکتا، اور جو نماز میں کوتاہی کرے گا تو وہ دین کے دوسرے معاملات میں بھی کوتاہی کرے گا. آپ رضی اللہ عنہ فرماتے تھے من ضیعہا فہو لما سواہا اضیع، جو نماز کو ضائع کرے گا وہ دین کے دوسرے امور کو بدرجہ اولا ضائع کرے گا. ابو العالیہ فرماتے ہیں ان الصلاۃ فیہا ثلاث خصال الاخلاص والخشیہ وذکر اللہ، کہ نماز کی 3 خوبیاں ہیں، اخلاص، خشیت اور اللہ کا ذکر. اخلاص نماز کو نیکیوں پر آمادہ کرتا ہے، خشیت الہی برائیوں سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر اسے بھلائی کا حکم دیتا ہے اور برائیوں سے روکتا ہے. بند مومن نماز کے ذریعے برائی سے دور رہنے کی مشق کرتا رہتا ہے. جس طرح روزہ مشق کرتا ہے اللہ کا ڈر اور خوف پیدا کرنے کے لیے، تو نمازی برائیوں سے دور رہنے کی مشق کرتا ہے. نماز میں کئی مرتبہ وہ اللہ اکبر کہتا ہے تو اللہ کی بڑائی اور عظمت اس کے دل پر نقش ہو جاتی ہے. اللہ کے سامنے باادب کھڑے ہو کر وہ اطاعت و فرمانبرداری کا اعلان کرتا ہے. رکوع اور سجدہ کر کے اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے. تسبیح و تحمید اور ذکر و اذکار کا اہتمام کر کے بار بار اللہ کو یاد کرتا ہے. غرض نماز کا ایک ایک رکن شریعت کے مطابق ادا کر کے اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ وہ اپنے رب کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارے گا. نماز کی ہر رکعت میں اللہ کی عبادت اور استعانت کا اقرار کر کے توحید پر قائم رہنے، شرک سے بچنے اور غیر اللہ کے آگے ہاتھ پھیلانے سے باز رہنے کا وہ بندہ عہد کرتا ہے. اللہ سے ہدایت کا طلبگار اور دین پر استقامت کا سوالی ہو کر بے راہ روی اور بے دینی سے محفوظ رہنے کا عزم کرتا ہے. جب وہ نماز کا آغاز کرتا ہے تو اللہ اکبر کہتا ہے، جسے تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے، یعنی اس تکبیر کے بعد اس کے لیے بات چیت کرنا، ادھر ادھر دیکھنا اور نماز کے اعمال کے سوا ہر چیز حرام ہو جاتی ہے. جب بندہ دن میں کئی مرتبہ اس طرح شعوری طور پر نماز ادا کرتا ہے تو اس کے ذریعے برائیوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے. تو ایک سچا نمازی برائی اور بے حیائی کا ارتکاب کبھی نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کی نماز اسے برائی سے روکتی ہے. اگر آدمی نماز پڑھنے کے باوجود برائیوں سے باز نہ آئے تو سمجھنا چاہیے کہ جو وہ نماز پڑھ رہا ہے وہ حقیقت میں نماز نہیں. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایک ایسی عورت کے بارے میں جو بہت زیادہ نمازیں پڑھ رہی ہیں لیکن برائی سے نہیں رکتی، یعنی کہ اپنے پڑوسیوں کو ایذا دیتی ہے، تو آپ نے فرمایا وہ جہنمی ہے. تو ہماری نمازیں ہمیں برائیوں سے کیوں نہیں روکتی؟ یہ اہم ترین سوال ہے. جب قرآن میں کہا گیا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے حیا اور برے کاموں سے روکتی ہے نماز، اور اگر ہمیں اپنی نمازیں برائی سے نہیں روک رہی ہیں تو اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ تو اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ ہم اس طرح کی نمازیں نہیں پڑھ رہے ہیں جس طرح کے نمازیں پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے. تو ظاہری اعتبار سے نماز ہے لیکن حقیقت میں روح سے خالی ہے نمازیں ہماری. تو علامہ اقبال نے کہا تھا میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آسنا، تجھے کیا ملے گا نماز. تو نماز کا معاملہ دوا کی طرح ہے. تو دوا اسی وقت شفا بخش ہو سکتی ہے جب اس میں 2 باتوں کا لحاظ رکھا جائے. ایک یہ کہ دوا پابندی کے ساتھ اس طریقے سے استعمال کی جائے جو طبیب بتاتا ہے. دوسرا، ساتھ ہی ایسی چیزوں سے پرہیز کیا جائے جو اس دوا کے اثر کو زائل کرتی ہیں. تو ٹھیک یہی حال نماز کا ہے. نماز اسی وقت برائیوں سے روکتی ہے جب نماز اس کے تمام ارکان، واجبات، آداب اور شرائط کے ساتھ اس کے تقاضوں کے ساتھ ادا کی جائے، اور ساتھ ہی ان تمام باتوں سے اجتناب کیا جائے جو نماز کے اثرات کو ختم کرتی ہے.
تو دیکھتے ہیں کہ کیا ضروری ہے، ہماری نمازیں بے اثر ہو رہی ہیں تو اس میں اثر لانا، اور وہ ہمیں روکنا، تو ایسی نمازیں کب جو ہے ثابت ہو سکتی ہیں ہمارے لیے نفع بخش۔ تو دیکھتے ہیں 5 باتوں کا اہتمام کرنا ہے۔ سب سے پہلی چیز تو وقت پر نمازوں کو ادا کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز وقت پر ادا کر کے بتایا، اور اللہ نے 5 نمازیں مختلف اوقات میں فرض کی ہیں تو انہیں انہی اوقات میں ادا کرنا لازمی ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنوں پر وقت مقررہ کی پابندی کے ساتھ فرض ہے۔ تو نماز کو مختلف اوقات میں فرض کرنے کی حکمتیں ہیں کہ مومن کے ایمان کی تجدید ہوتے رہے وقتاً فوقتاً، دن میں 5 مرتبہ اس کے ایمان کی تجدید ہوتے رہے، وہ جتنی مرتبہ اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا اتنا ہی اس کا ایمان تازہ ہوگا، نیز نیکیوں اور عبادتوں کا شوق اور گناہوں سے بچنے کا جذبہ اس میں پیدا ہوگا۔ نماز وقت پر ادا جو نہیں کرتے ان کی نماز انہیں برائیوں سے نہیں روکتی، اسی لیے اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے بارے میں سخت وعید فرمائی فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ، کہ پھر ان کے بعد ان کی جگہ کچھ ناخلف لوگ آ گئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا اور خواہشات کی پیروی کرنے لگے تو وہ جلد ہی گمراہی کی سزا پائے۔ تو نماز ضائع کرنے کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی تو نماز بالکل ترک کر دینا، یا وقت پر ادا نہ کرنا، یا جب جی میں آیا پڑھ لینا، یا بلا عذر کئی نمازیں اکٹھی کر کے پڑھنا، تو یہ تمام نماز کو ضائع کرنے کی شکلیں ہیں۔ تو اسی لیے کہا گیا کہ نماز وقتوں پر پڑھنا چاہیے، اس کے جو خاص اوقات بیان کیے گئے۔ دوسری چیز سنت نبوی کے مطابق نماز ادا کرنا ہے، تبھی ہمیں وہ نماز برائیوں سے روک سکتی ہے۔ تو دیکھیے کہ نماز فرض ہوئی آسمان پر، لیکن اس کا طریقہ بتانے کے لیے جبرائیل علیہ السلام زمین پر آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 دن نماز کا طریقہ سکھائے۔ ایک دن اول وقت میں پڑھ کے سکھائے، دوسرے دن آخری وقت میں پڑھ کے سکھائے۔ تو گویا ایک نہیں بلکہ 10 نمازیں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر سکھائی۔ امتیوں کو کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم لوگ بھی اسی طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے دیکھتے ہو۔ تو سنت نبوی کے مطابق نماز ادا کرنا ہے۔ تو جو نماز سنت نبوی کے مطابق ادا نہ کی جائے وہ ثواب سے خالی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان الرجل لا یصلی 60 سنہ، کہ انسان اپنی زندگی میں 60 سال مسلسل نمازیں پڑھتا رہتا ہے مگر اس کی ایک بھی نماز قبول نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ وہ رکوع تو برابر کرتا ہے مگر سجدہ سنت کے مطابق نہیں کرتا، یا سجدہ تو برابر کرتا ہے مگر رکوع سنت کے مطابق نہیں کرتا۔ تو اگر ایسی نمازیں جو سنت کے مطابق نہ ہو 60 سال بھی پڑھے تو ایک بھی نماز قابل قبول نہیں ہوتی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے پیش نظر صحابہ کرام کی نماز کی اصلاح فرمایا کرتے تھے۔ صوبان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص مسجد میں داخل ہوا اور جلدی جلدی نماز ادا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گیا، تو آپ نے فرمایا جاؤ نماز دوبارہ پڑھو۔ وہ شخص گیا، پھر سے نماز ادا کی اور آ کر بیٹھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ پھر سے نماز ادا کرو۔ تو وہ شخص کیا کہا آپ ہی بتائیں میں کیسے پڑھوں، میں اس سے بہتر نماز نہیں پڑھ سکتا۔ تو آپ نے فرمایا جب تم نماز کے لیے آؤ تو پہلے اچھی طرح وضو کر لو، پھر تکبیر کہو اور قرآن مجید کا جتنا حصہ یاد ہو پڑھو۔ پھر آپ نے اسے تفصیل سے بتایا کہ رکوع، سجدہ اور ارکان میں سے ہر ایک اطمینان کے ساتھ ادا کرو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت طریقہ اس کو بتایا، تبھی نماز قابل قبول ہوگی ورنہ نہیں۔ تو تیسری چیز جو اہم ترین ہے وہ ہے نماز میں خشوع و خضوع ہونا۔ جیسا کہ علماء سلف کا قول ہے کہ الخشوع فی الصلاۃ بمنزلۃ روح للجسد، نماز میں خشوع کا وہی مقام ہے جو جسم انسانی میں روح کا ہے، یعنی خشوع نماز کی روح ہے۔ جس طرح روح کے بغیر جسم کی کوئی حیثیت نہیں، اسی طرح خشوع سے خالی نماز کی بھی کوئی حیثیت نہیں۔ ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور کہا اللہ کے رسول مجھے مختصر نصیحت فرمائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قمت فی صلاتک فصلی صلاۃ مودع، کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اس خشوع کے ساتھ نماز پڑھو گویا کہ تمہاری زندگی کی آخری نماز ہے۔ اللہ رب العالمین کے سامنے ہم ٹھہرے ہوئے ہیں، آخری نماز ہے، تو تمام قسم کے خیالات سے پاک ہو کر نماز ادا کرنا ہے۔ یہ خشوع خضوع نماز کی روح۔ چوتھی چیز جو بیان کی گئی کہ نماز میں مداومت کی جائے۔ تو نماز
کی پابندی کرنے والے ہوتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں لا تنفع الصلاۃ الا من اطاعها، نماز اسی کو فائدہ پہنچاتی ہے جو اس کی پابندی کرتا ہے۔ تو نماز پر مداوت کرنے والا ایک نہ ایک دن برائیوں سے رک ہی جائے گا، اس کی پابندی ہونا ضروری ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کیا کہ فلاں آدمی رات بھر نماز پڑھتا ہے اور جب بھی صبح ہوتی ہے تو چوری کرتا ہے، تو آپ نے فرمایا سینہاہ ما تقول، اس کی یہ نماز اس کو اس برائی سے روک دے گی جس کا تم ذکر کرے۔ تو نماز پر مداومت ہونی چاہیے۔ کوئی لوگ جو ہے آج پڑھ لیے کل جو ہے چھٹی کر لیتے ہیں، کوئی جو ہے 2 نمازیں پڑھتے ہیں 3 نمازیں نہیں پڑھتے۔ نمازوں میں مداومت ہونی چاہیے، روزانہ 5 وقت کی پابندی کے ساتھ نماز پڑھنا چاہیے۔ 5ویں اور اہم چیز یہ ہے کہ نماز اطمینان سے ادا کرنا چاہیے۔ ان نمازوں کو سکون و اطمینان سے نہیں پڑھتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چور کہا ہے۔ اسوأ الناس سرقۃ الذی یسرق من صلاتہ، تو آپ نے فرمایا سب سے برا چور وہ ہے جو اپنی نماز سے چراتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا نماز سے چوری کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ نے فرمایا جو رکوع اور سجدے ٹھیک سے ادا نہیں کرتا وہ حقیقت میں نماز کا چور ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی نماز کو منافق کی نماز قرار دیا جو سکون و اطمینان سے نماز ادا نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا منافق کی نماز کا یہ حال ہے کہ وہ سورج کے طلوع ہوتے وقت انتظار کرتا بیٹھا رہتا ہے، جب وہ شیطان کے 2 سنگوں کے درمیان سے طلوع ہوتا ہے تو اٹھتا ہے اور فوراً 4 ٹھونگے مارتا ہے، وہ اللہ کو بہت کم ہی یاد کرتا ہے۔ تو فجر کے اللہ کے رسول علیہ السلام نے اگزامپل دے کر فرمایا کہ فجر کو آخری وقت میں جب سورج طلوع ہونے والا ہے آخری میں بیدار ہوتا ہے اور 4 ٹھونگے مارتا ہے اور ختم، یہ نماز ہے۔ تو یہ جو سکون و اطمینان والی جو نماز نہیں ہوتی یہ منافق کی نماز ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تو سکون و اطمینان سے ادا کرنا ہے نماز کو، اور سکون و اطمینان میں یہ بھی ہے کہ جب نماز کو آپ آ رہے ہوں تو دوڑ کر نہیں آنا ہے، اطمینان سے آنا ہے۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کر رہے تھے تو آپ نے لوگوں کی کھٹ پٹ سنی، تو نماز کے بعد پوچھا کہ تم کیا کر رہے تھے؟ لوگوں نے جواب دیا ہم نماز کی طرف دوڑ کر آ رہے تھے۔ تو آپ نے فرمایا ایسا نہ کرو، جب تم نماز کے لیے آؤ تو سکون و اطمینان کے ساتھ آؤ، جو نماز مل جائے پڑھ لو، جو فوت ہو جائے اسے بعد میں پوری کر لو۔ تو نماز میں اطمینان ہونا چاہیے۔ تو یہ چند اسباب ہیں جن کو اپنانے سے مومن کی نماز حقیقی نماز ہوگی، اور ایسی ہی نماز مومن کو برائیوں سے روکنے کا ذریعہ بنے گی۔ تو موجودہ دور میں نمازیوں کی تعداد تو بڑھ رہی ہے، مگر ایسے نمازی جن کی نمازیں حقیقی نمازیں ہیں وہ ان کا جو ہے فقدان ہوتا جا رہا ہے۔ نمازوں میں خشوع خضوع اطمینان یا سنت کے مطابق ادا کرنا، یہ تمام جو 5 جو ابھی آپ کو ذرائع بتائے گئے ہیں اس سے خالی ہیں ہماری نمازیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان اوصاف کو پیدا کریں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی نمازوں کا جائزہ لینے اور ان کی اصلاح کرنے کی توفیق بخشے، جب تک رکھے دین اسلام پر قائم رکھے، خاتمہ ایمان کی حالت میں فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من الذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور